میری نظروں کے سامنے ایک غیر معمولی حسین لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اور اپنی تسلی کی غرض سے پوچھا، کیا آپ اکیلی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میں نے باہر اس کے عقب میں اور دائیں بائیں جھانکا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مرد ساتھ ہو، یہ ان کی بیوی ہو یا وہ ڈکیتی کے ارادے سے آئی ہو۔ اکثر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ نوجوان حسین لڑکیوں کی مدد سے کسی ہیلے بہانے سے گھروں میں گھس کر ڈکیتی کرتے ہیں۔ اندھیرے میں اس کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جی میں اکیلی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتی ہوں، اگر آپ خیال نہ کریں تو میں اندر آ جاؤں۔ میں نے اس کے بشرے سے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان اور نروس ہی نہیں بلکہ گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ گھر میں مردوں کی موجودگی کے خیال سے متفکر ہو رہی ہے۔ میں نے لڑکی کے قریب ہو کر کہا، آپ میرے گھر میں بڑے سکون اور اطمینان سے اس وقت تک بیٹھی رہ سکتی ہیں جب تک بارش نہ تھم جائے۔ گھر میں بچوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، میرے شوہر دیر سے گھر آتے ہیں، وہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ لڑکی آئی، میں نے روشنی میں اسے دیکھا۔ لڑکی بارش میں بری طرح بھیگی ہوئی تھی، لباس اس طرح چپک گیا تھا کہ وہ عریاں ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے ترشے ہوئے سیاہ چمکیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کے چہرے اور وضاحت سے اندازہ کر لیا کہ لڑکی کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہے اور وہ تعلیم یافتہ بھی ہے۔ اس کے اندر آنے کے بعد میں نے دروازہ بند کر کے کہا، آپ کے کپڑے بہت زیادہ بھیگ چکے ہیں، میرے کپڑے پہن لیں، جتنی دیر میں بارش تھمے گی آپ کے کپڑے بھی سوکھ جائیں گے۔ جی نہیں، میرے کپڑے زیادہ گیلے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لباس پر ایک نظر ڈال کر تمیز سے بولی، پلیز آپ تکلف نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے لڑکی کے اس تعجب کے باوجود الماری سے ایک جوڑا نکال کر اسے دیا۔ لڑکی غسل خانے میں جا کر نہ صرف اپنے بال خشک کر کے آئی بلکہ اپنے کپڑے بھی بدل کر آئی۔ میں نے اس کے کپڑے کھانے کی میز پر پھیلا کر ٹیبل فین پوری رفتار سے چلا دیا۔ میں نے ایک رسالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ آرام سے بیٹھ کر رسالہ پڑھیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے اس وقت بلیک کافی ہی مل سکتی ہے کیونکہ گھر میں دودھ نہیں ہے۔ آپ کے خلوص کا بہت شکریہ۔ لڑکی نے رسالہ گود میں رکھ کر بڑی ممنونیت سے کہا، آپ بہت زیادہ تکلف سے کام لے رہی ہیں۔ میں زیر لب مسکرائی اور باورچی خانے میں گھس گئی، جلدی سے کافی بنائی اور نمکو ٹرے میں رکھ کر نشست گاہ میں آئی تو لڑکی کوئی کہانی بڑی دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ جب ہم دونوں کافی پینے لگے تو میں نے اسے پوچھا، کیا آپ کسی رشتہ دار سے ملنے آئی ہیں؟ رشتہ دار؟ جی نہیں۔ لڑکی کا چہرہ کسی اجنبی خیال سے دمک اٹھا۔ میں ٹیکسی سے اتر کے ایک صاحب کا پتہ تلاش کر رہی تھی کہ ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ میں نے ایک قریبی دکان کے سائبہ میں پناہ لی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بارش تھم گئی تو پھر ان کا پتہ تلاش کرنے لگی۔ 2-3 اوباش قسم کے نوجوان میرے تعاقب میں لگ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ بارش کی وجہ سے سناٹا چھا گیا تھا اور گلیوں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں ایسا کوئی مکان بھی نہیں دکھائی دیا کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ پھر میں نے آپ کا احاطہ بغیر گیٹ کے دیکھا تو آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آپ کو زحمت دی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے اس کی طرف چپس کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ زیر تعلیم ہیں؟ میرا نام شازیہ رفیق ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ایک معروف دوا ساز کمپنی میں ملازمت کرتی ہوں۔ آج ہفتہ ہونے کی وجہ سے میری چھٹی تھی۔ کیا آپ یہاں اپنے کسی عزیز کو تلاش کر رہی تھیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مسکول کر کے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ حیا سرخی بن کر دوڑ گئی جس نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس طرح نیچے کر لیں جیسے کسی مرد کی محبت بھری نگاہیں اس کے چہرے پہ مسطور ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنی حیا آلود پلکیں اوپر اٹھا کے دھیمے لہجے میں کہا، آپ انہیں عزیز ہی سمجھ لیں، وہ میرے بہت دور کی کزن ہیں۔ لڑکی کے چہرے پہ پھر حیا چھا گئی۔ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جیسے یہ جملہ غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا ہو۔ اوہ، کیا آپ اپنی محبت کی شادی کر رہی ہیں؟ میں نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں۔ لڑکی نے اپنی پلکیں نیچے کر لی تھیں، اوپر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں محبت کے انگنت دیے جلتے محسوس کیے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ کیا وہ اس محلے میں رہتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کے کزن ہیں اور آپ ان کا گھر نہیں جانتی؟ میرے گھر والوں کے تعلقات ان سے برسوں سے کشیدہ تھے، بلکہ آج بھی ہیں۔ انہوں نے 2 ماہ بیشتر اس محلے میں نیا مکان لیا ہے۔ تو گویا آپ ان سے شادی اپنے والدین کی مرضی و اجازت کے بغیر کر رہی ہیں؟ جی ہاں۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے والدین چونکہ بڑے تنگ نظر اور دقیانوسی خیالات کے ہیں، اس لیے میں ان کی اجازت کے بغیر ہی شادی کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کے انتخاب، گھر کے ماحول اور والدین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں نے گھبرائے انداز میں کہا، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکی کسی ایسے گھر میں بہو بن کر جائے جہاں وہ اپنی ساری زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارے۔ ان کی نیت صاف اور بے لوث جذبے سے پر ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں
جو ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہیں سدا خوش رہتی ہیں، انہیں تحفظ بھی ملتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دل میں دکھ کی لہر اٹھی کہ میں کون سی خوش ہوں، مجھے آپ کی اس بات سے انکار نہیں۔ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ میرے والدین میری شادی ایک لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں جو ایک بینک میں سیکنڈ آفیسر ہے، جبکہ میرا خواہاں اور میرا آئیڈیل کوئی اعلیٰ افسر یا کسی کمپنی کا MD ہے۔ آج کل لڑکیوں نے آئیڈیل کے پیچھے اندھا دھند بھاگ کر اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں۔ میں بولی، میں ایسی بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو اپنے آئیڈیل سے شادی کر کے پچھتا رہی ہیں۔ خوابوں اور عملی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے، تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لڑکی نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ میری 2 سہیلیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی آئیڈیل سے شادی کی، اس بات کو 3 برس ہو گئے، وہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ کا کزن کا کیا نام ہے؟ شاید ان کا نام میں نے سنا ہو کیونکہ میں اس محلے میں کافی عرصے سے رہ رہی ہوں۔ ان کا نام ریاض احمد ہے، وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں اور بہت جلد سرکاری ملازمت چھوڑ کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں MD کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ریاض احمد جیسے مجھ پر کوئی بجلی آ گئی، میں سن سی ہو گئی، میری رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ مجھے دفعتاً یاد آیا کہ میں نے ان کے پرس میں جو تصویر دیکھی تھی وہ اسی لڑکی کی تھی۔ میں نے اس تصویر کو صرف ایک نظر دیکھا تھا، اس لیے اس کا چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تصویر پاسپورٹ سائز کی تھی، اس لیے پوری طرح اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا شبہ ہوا تھا کہ اسے کہیں دیکھا ہے۔ یہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی بلکہ قیامت تھی۔ معلوم نہیں کیسے ریاض کی اسیر ہو گئی تھی جبکہ ان کی عمروں میں زیادہ فرق تھا۔ لڑکی مجھے سکتے کی سی کیفیت میں پا کر حیرت سے دیکھ رہی تھی، شاید وہ میرا بشر بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے لیے یہ بات غیر متوقع تھی، اس لیے میں نے خود پر جلدی سے قابو پا لیا اور جواب دیا، جی ہاں، اتفاق سے انہیں میں بہت قریب سے جانتی ہوں، مگر وہ تو شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ کیا یہ بات آپ کو ریاض صاحب نے نہیں بتائی؟ کہیں اندھیرے میں تو نہیں رکھا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے، کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی، اس نے بڑے اطمینان سے کہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ آپ ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے انگاروں میں کود رہی ہیں؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، آپ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر رہی ہیں؟ یقین نہیں آ رہا ہے، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ لڑکی میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی اور نہ ہی شرم تھی۔ حرج کیوں نہیں ہے؟ میں نے تکرار کے انداز میں کہا، مرد دوسری شادی کرنے کے بعد تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے، ان 2 بیویوں میں سے پوری طرح کسی ایک کا ہو کر نہیں رہ پاتا۔ اگر آپ بیگم ریاض احمد کو یہ بات نہ بتانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں، پلیز اسے آپ اپنی ذات تک محدود رکھیے گا، اس نے التجا سے انداز میں کہا۔ آپ مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ کے اور میرے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی بھنک اس پر تو کیا میرے شوہر کے کان تک میں نہیں پڑے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا، ریاض نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ شادی کرتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ طلاق کا سن کے میں اس طرح اچھل پڑی جیسے مجھے دہکتے انگاروں پر پھینک دیا گیا ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری حالت خیر ہو رہی ہے، میں فرش پر گر پڑوں گی۔ میں نے وقت تمام خود کو سنبھالا اور غمگین لہجے میں بولی، بالفرض وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آپ کی اور ان کی عمروں میں کتنا فرق ہے؟ وہ زیادہ عمر کے تو نہیں لگتے۔ میں نے ان سے کبھی ان کی عمر نہیں پوچھی، ویسے میرا اندازہ ہے ان کی عمر 30 یا 36 کے درمیان ہوگی۔ ان کی عمر 36 برس نہیں بلکہ وہ 48 برس کے ہیں، کیونکہ وہ دراز قد اور اسمارٹ اور خوش پوش شخص ہیں، اس لیے ان کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کی عمر کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، خصوصاً لڑکیاں اور عورتیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ انہیں بہت قریب سے جانتی ہیں۔ وہ اپنی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، جی ہاں، کچھ زیادہ ہی قریب سے۔ میرا لہجہ چپتا ہوا سا تھا، سینے میں حسرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دراصل ان کی بیوی میرے بچپن کی دوست ہے، ریاض احمد کا مکان پچھلی گلی میں ہے، وہ تقریباً روز ہی مجھ سے ملنے آتی ہے۔ شاید میں ان کی اچھی صحت اور چھوٹے بدن کی وجہ سے دھوکہ کھاتی رہی ہوں، لیکن عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ محبت یہ سب کہاں دیکھا جاتا ہے؟ محبت تو اندھی ہوتی ہے، مگر ایک سمجھدار اور نوجوان لڑکی کو صرف عملی زندگی میں ہی نہیں بلکہ محبت کے معاملے میں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ اگر پڑھی لکھی لڑکی حقیقت پسند نہ ہو تو وہ ساری زندگی اپنی کوتاہی پر پچھتاتی رہے گی۔ میرے اندازے کے مطابق آپ کی عمر 20 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا۔ لڑکی نے سر ہلا کر میرے انداز کی توثیق کر دی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اگر آپ کی عمر پورے 20 سال کی ہے تو ریاض آپ سے 28 برس بڑے ہیں،
آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور یہی ہے، جبکہ ریاض ایک ایسی پرشکوہ اور عظیم الشان عمارت ہے جو اندر سے کھوکھلی ہے۔ 10 برس کے بعد وہ آپ کے شوہر نہیں، باپ معلوم ہوں گے۔ ان کے سر کے بال سفید ہو رہے ہوں گے، دانت بھی گر رہے ہوں گے۔ ان کی محبت اور جذبات میں وہ گرم جوشی نہیں ہوگی جس کی ضرورت ایک عورت محسوس کرتی ہے۔ وہ خواب نہ ہوں گے جو آپ آج دیکھ رہی ہیں۔ پھر آپ کو یہ گھر چلانے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھانا ہوگا۔ کیا آپ یہ سب کچھ سوچنے کی کوشش کی؟ لڑکی میرے بات بڑے غور سے اور توجہ سے سن رہی تھی۔ میں نے اس کے بشرے کے بدلتے تاثرات سے محسوس کیا کہ میرا ایک ایک لفظ جیسے اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا ہے۔ اس نے جیسے پہلے کبھی اس پہلو پر سوچا نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ بے حس اور منجمد اور ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس پر مورتی کا تو کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اسے گنگ پا کر سوال کیا، کیا میں غلط کہا ہے؟